میں لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان خواتین پر تشدد کے خلاف مذمت۔ جی ہاں جناب صدر، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ کسی بھی انسان کو بنیادی حقوق سے محروم کر دینے کا عمل تشدد کہلاتا ہے۔ آج ترقی یافتہ دور میں بھی ہر تیسری عورت تشدد کا شکار ہے۔ موجودہ دور کا ہر انسان بے شمار وسائل کے جال میں جکڑا ہوا ہے۔ لوگوں میں جذبائیت اتنی بھر گئی ہے کہ بعض اوقات اپنے ہوش کھو کر ایسا کچھ کر بیٹھتے ہیں کہ بعد ازاں پچھتاوا ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ عورتوں پر تشدد اس معاشرے کا انتہائی دردناک المیہ ہے۔ اس سے زیادہ دردناک اور تلخناک المیہ یہ ہے کہ اس تشدد کی ابتدا گھر کے ہی منفی رویوں سے ہوتی ہے۔ عورت جو ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اس کے وجود کو بے شمار بے بنیاد نظریات کی بنا پر ظلم کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ مار پیٹ، گالی گلوچ، بے جا پابندیاں، ذہنی دباؤ، بنیادی ضروریات کی غیر فراہمی، بیٹیوں کی زبردستی شادی گھریلو تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کل تقریباً ہر گھر میں موجود عورت گھریلو تشدد کا شکار ہو رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ معاشی پریشانی ہے۔ اس کے علاوہ غربت اور تعلیم کی بھی کمی بھی اس کی شرح میں اضافہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کتنی روشن کتاب ہے مائیں، کتنی روشن کتاب ہے مائیں، کتنے کھلتے گلاب ہے مائیں۔ جناب صدر، گھریلو تشدد ایک ایسے جراثیم کی مانند ہے جو ختم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عورت پر تشدد نہ صرف ایک ظلم بلکہ ایک جرم کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اگر اسلامی روح سے دیکھیں تو اسلام نے ہی ایک عورت کے حقوق ایک مرد کے مساوی کیے اور عورت کے یہ مقام عطا کیا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو رحمت، اگر بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت۔ لیکن ان تمام رتبوں کے باوجود کہیں اس پر تیزاب پھینکا جا رہا ہے تو کہیں اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، کہیں اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے تو کہیں وہ غیرت کے نام پر قتل ہو رہی ہے اور کہیں اسے سرعام تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورتوں کے مردوں پر ایسے حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور اس کے حقوق کی خلاف ورزی زیادہ تر مسلم معاشرہ کا وہ طبقہ کرتا ہے جو علم سے دور ہوتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ بیوی کی حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہے، اسے جیسے چاہو کام لو۔ اسلام میں جو مقام عورت کو حاصل ہے اس کا وجود کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے اس کی حفاظت، عزت اور قدر کرنا معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیمی اداروں میں طالب علموں اور خاص طور پر طالبات کو کھل کر تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ گھریلو تشدد کا شکار نہ ہوں۔ انہیں کلونی علم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات دینا مناسب ہوگا۔ ہم نے ہر دور میں تذلیل صحیح ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں لیکن ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہی نہ بخشی ہے۔ شکریہ۔